بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے کہیں اور بھی آپ کی کوئی مصروفیت ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ جو پچھلے 2 دنوں میں ہوا، جو فواد چودھری کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، ہتھ کڑیاں لگائی گئیں، اس کے چہرے پر کپڑا ڈال کر اس کو پیش کیا گیا، کیا وہ کوئی دہشت گرد تھا؟ لائر ہے، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہے، اور ایک بیان، یعنی اس پر کوئی یہ بھی جرم نہیں ہے، اس پر الزام نہیں ہے کہ اس نے کسی کو مارا پیٹا ہو، صرف ایک بیان جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا گیا، اور آج ایک منافقانہ چہرہ لے کے ایک سرکاری ایڈوائزر آ گیا اور کہنے لگا کہ جی مجھے بڑا افسوس ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا کس نے؟ تمہاری حکومت نے کیا، اس پولیس نے کیا جو تمہارے احکامات پہ چلتی ہے، اور آج تم قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو یہ کہہ کر کہ جناب ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ امجد شعیب صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سبھی بات یہ ہے کہ فواد چودھری ایک بڑا برجستہ جواب دینے والا حاضر دماغ آدمی، تو اس کی جو بات چیت وہ ایک سپوکس پرسن کے طور پہ جو بات چیت کرتا تھا وہ ان کو بڑی تکلیف دیتی تھی۔ اگر تو آپ کے اندر سچائی ہو تو پھر آپ فیس کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے سارے اپنے اعمال درست نہیں اور ہر کسی نہ کسی ہیلے وسیلے سے آپ عوام کو فیس کرنے سے کترا رہے ہیں، تو پھر آواز دبانے کے لیے آپ کو اس طرح کے حربے کرنے پڑ رہے ہیں۔ ورنہ منشی کہنا کسی کو، اس میں کیا، اسحاق ڈار کو ساری زندگی سے لوگ منشی کہہ رہے ہیں، جب سے وہ فوج میں آئے منشی اس کو کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوا؟ اس کا صرف ایک نتیجہ نکلا کہ چیف الیکشن کمشنر، کل چیف الیکشن کمشنر ہو یا نہ ہو، اس کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، لیکن منشی وہ ساری زندگی رہے، یہ اس پہ لیبل لگ گیا کہ تم منشی ہو۔ سو یہ چیزیں ایسی نہیں ہے، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی، جیسے اسکولوں میں کسی بچے کو کسی نے چھیڑا اور وہ اس پہ چڑھ گیا اس پہ، تو پھر اس کا نام وہی بن گیا۔ یہ بڑی بڑی بے معنی سی چیز ہے جس کو میں ملکی سیاست میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ جیسے آپ نے کہا، یہ آوازیں بند کر دینے سے، ان چیزوں سے کبھی بھی آپ کو کوئی لانگ ٹرم فائدہ نہیں۔ وہ وقتی طور پہ ہو جاتی ہیں چیزیں کہ چلے کنٹرول ہو گیا کو وقتی طور پہ، لیکن بالآخر یہ نکلے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں سے یہ جو آج حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک آدمی کو اتنی چھوٹ دیتا ہے کہ تاکہ مکمل طور پہ وہ بے نقاب ہو جائے، مکمل طور پہ اس کی سیاہکاریاں سامنے آ جائیں، تاکہ عوام میں کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو ورنہ تو کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ آپ نے جھوٹ جھاٹ بولے، کبھی آپ نے کہا ووٹ کو عزت دو، کبھی کچھ کہا، تو لوگوں میں شاید کوئی ابہام رہ جائے، لیکن وہ ابہام ختم ہو جاتا ہے جیسے آپ کو کھلی چھٹی ملتی ہے اور پھر آپ غلطی پہ غلطی کرتے ہیں۔ ان میں سے جتنوں کے ساتھ بھی یہ ہوا، وہ آپ اعظم سواتی لے لیں یا کوئی اور بھی، کسی کا جرم ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک رکھا جاتا۔ اب کل کو اگر عوام کی سپورٹ سے کوئی اور حکومت آ جاتی ہے تو ان حضرات کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کے بھی اسی طرح کپڑے اتارے گئے اور ان کو اسی طرح مارا گیا تو پھر ان کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اب روایت انہوں نے قائم کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ بہر صورت ملک کے لیے اچھا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آج ہیومن رائٹس کا جو حشر ہو چکا ہے، اور اسی طرح جو عوام کی آواز دبانے کا جو قصہ ہو چکا ہے، یہ ایک سیاہ چیپٹر ہے جو کہ ہماری سیاست میں ہمیشہ نظر آتا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیں ہمارے جو سر ہیں وہ شرم سے جھکتے رہیں گے۔ دیکھیے جنرل صاحب، آپ نے جو بات کہی، یہ جو آج اگر کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کپڑے اتارے جا رہے ہیں، تو ہم اسے غلط کہہ رہے ہیں۔ کل جو ہوا تھا وہ بھی غلط تھا، اور اگر آنے والے دنوں میں کوئی کرے گا تو ہم اس کو بھی غلط کہیں گے۔ جو غلط بات ہے اس کو ہم کبھی انڈورس نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ابھی جس طریقے سے شیخ رشید کے گھر آپریشن کی تیاریاں، ان کو گھر سے، لال حویلی سے ان کو نکالنے کا منصوبہ، اور شیخ رشید صاحب نے جو آج لاہور میں گفتگو کی ہے کہ اجرتی قاتلوں کے ذریعے پھر دوبارہ عمران خان پر حملہ کیا جائے گا، اس کو ہٹانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کے نام پہ اوپر کراس لگا دیا گیا ہے۔ یہ جو امریکی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، اور یہاں پر جو وہ مذاکرات کر کے گیا ہے، اب IMF کا مشن بھی آ رہا ہے۔ آج میں سن رہا تھا ہنا ربانی کھر صاحبہ کسی قیمت پر انڈیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مکمل طور پہ لیٹ گئے ہیں۔ چائنا کا جو پاکستان میں کے اندر جو بھی تھا سی پیک کے حوالے سے ایکٹیویٹی، جو لوگ سمجھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ وہ رک چکا ہے۔ تو بیچ دیا اس ملک کو، اور اب یہ الیکشنز بھی نہیں کروانا چاہتے۔
آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ. آج صحافی پاکستان کے پوری پاکستان میں سراپا احتجاج، ہر پریس کلب پر سیاہ پرچم، پرچے درج کیے جا رہے ہیں اور پیمرا ایکٹ کے ذریعے آوازوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے تلواریں سونت کر آگئے ہیں اور سب کو خاموش کرانا چاہتے ہیں. جنرل صاحب دیکھیے سمی، بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکمران کرتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ 2-3 پارٹیاں جو ہیں یہ اپنی اولادوں کے مفاد کے لیے کر رہی ہیں. انہوں نے آگے اپنے بچے تیار کیے ہوئے، ان کو پاکستان تو نہیں، کوئی پاکستان سے تو ہمدردی نہیں ہے. ان کی جائیدادیں بھی باہر چلے گئی، دولت بھی باہر چلے گی. اب چیز یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے. سری لنکا میں اگر ایک چیز ہو سکتی تھی تو پاکستان میں نہیں ہو سکتی. ہم لوگ سری لنکا کے لوگوں سے بھی گئے گزرے. اصل چیز یہ ہے کہ عوام کا ریئیکشن دیکھیں. عمران خان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کو وہ آج دن تک چلنے سے رہ گیا. اس کو جب وہ مارا جا سکتا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی، بچ گیا. انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن عوام کا ریئیکشن کدھر؟ کیا عوام نے اس چیز کو اس انداز سے دیکھا کہ واقعی اس کی زندگی ختم کی جا رہی تھی؟ اور ہمیں اس چیز اگر اپنا لیڈر آپ نے بچانا ہے تو پھر آپ کا کوئی ریئیکشن ہونا چاہیے تھا بڑا شدید قسم کا. اس سے بڑھ کے تو اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ہو سکتا ہے کل کو ڈاکٹر رضوان اور مقصود چپڑاسی جیسا کوئی انجام ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ تو ماہر ان کاموں کے. تو اس صورت میں اگر عوام کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت، کوئی فوج، کوئی پولیس وہ اتنا مقابلہ کر سکتی ہے. یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نے دیکھا ہوا. ہم کو ذمہ دار تھا، لاہور کا انچارج تھا اس کام کا. ہمارے اپنے لوگوں نے فائر کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم اپنے لوگوں کو کیوں مارے؟ جب وہ سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی مارو، ہم گولی کھائیں گے لیکن آپ کا مقابلہ کریں گے. تو لوگوں نے انکار کر دیا. یہ چیز ساری یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ پبلک اگر صرف زبانی جمع خرچ کرے اور اپنی قوت کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر لازماً حکومت یا جو بھی یہ کام کرنا چاہتا ان کے حوصلے بڑھتے ہیں. وہ ایک قدم کے بعد دوسرا لے، دوسرے کے بعد تیسرا. میں سمجھتا ہوں ان کو اس چیز نے حوصلہ دیا ہے کہ ہم نے گولی چلا کے مارنے کی کوشش کی عمران خان کو تو پبلک کا کوئی بہت شدید ریئیکشن نہیں آیا. ہمدردیاں ضرور ہوئی لیکن ریئیکشن نہیں آیا. لہذا یہ دوبارہ بھی کھیل کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں عوام کو سوچنا چاہیے. ملک بچانا ہے تو ان لوگوں نے نہیں بچانا جو کہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں. یہ تو ملک کو داؤ پہ لگے، جیسے آپ نے کہا وہ بیچ بیٹھے ہیں، ملک کو داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے اپنے خاندانوں کو سیٹ کرنے کے لیے. بچانا ہے تو عوام نے. تو یہ ہوگا آج لوگوں نے ہم نے کیا کرنا ہے. صدیق جان بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں جنرل صاحب. لوگوں کو نکلنا ہوگا. ہم بھی روزانہ کہتے ہیں اس وقت کیا موڈ ہے، کیا سینٹیمنٹ ہے تحریک انصاف کے. جو نوجوان مجھ سے ملے ہیں وہ تو